وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس میں مسلمانوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ان سب کو ادا کیا جائے۔ دیکھو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب آپ حقوق ادا کریں گے، یعنی وقت پر زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، چاہے وہ واجب ہو یا نفلی، اگر یہ چیزیں آپ کریں گے تو مال میں بڑھوتری ہوگی، مال کے اندر برکت ہوگی، مال کے اندر اضافہ ہوگا، مال محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھو زکوٰۃ سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، مال دشمنوں کی نظر سے بچ جاتا ہے، بری نظروں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ جائے اور زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگ جائے اور اس کے اندر جو حقوق مقرر کیے ہیں شریعت نے اس کے اندر کمی کوتاہی کرنے لگ جائے انسان، تو پھر یہی مال وبال جان بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہی مال پھر آپ کو حطمہ میں لے کے جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو حطمہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے حطمہ کے بارے میں۔ یہ آدمی جو مال گن گن کر رکھتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کر رہا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اور مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو تو ویسے بھی ختم ہو جانا ہے، اور اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو یہ آدمی ختم ہو جائے گا اور اس کا مال اس کے وارثین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال نہیں ہے، بجز اس کے جو اس نے کھا لیا، بجز اس کے جو اس نے پہن لیا، اور بجز اس کے جو اس نے پی لیا، بجز اس کے جو اس نے اپنے اوپر، بچوں پر، آل و اولاد پر، اہل و عیال پر اپنی زندگی میں خرچ کر لیا، اور بجز اس کے جو اس نے اپنی زندگی کے اندر صدقات، زکوٰۃ، خیرات، وہ ساری چیزیں کر دی، وہی اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مال نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہ تو اس کے وارثین کا مال ہے جو مرتے ہی ضبط ہو جائے گا اور وارثین اس پر لڑنے جھگڑنے لگ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مال اعمال میں جو یہ 5 لفظ ہے، اعمال، الف عین میم الف لام، یہ اعمال ہے، اور اعمال کے اندر 5 لفظ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے الف اور عین پر محنت کی تھی۔ تو دیکھو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ نے کیسا وافر مقدار میں مال دیا، کیسے کثیر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اور خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب سائل آیا، اللہ کے رسول نے بھیجا، اور سائل نے جب سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والی سے بحث کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے، کہ رات کو تیل زیادہ خرچ ہو گیا، آپ نے موم بتی موٹی جلائی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، تو سائل نے جب یہ سنا تو اس نے کہا دل میں کہ یہ مجھے کیا دے گا،
جو خود اپنی بیوی سے لڑ رہا ہو اتنی سی بات پہ، وہ مجھے کتنا مال دے گا؟ اور جب دروازے پر دستک دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر آئے، کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں سائل ہوں۔ اندر گئے اور ایک بڑی تیری اشرفیوں سے بری ہوئی لائی اور اس کو کہا کہ یہ لے۔ اس نے جب اس کو دیکھا کہ یہ اشرفیوں کی اتنی بڑی تیلی یہ مجھے دے رہا ہے اور خود لڑ رہا ہے، تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا دے رہا ہے جو میرے لیے نہیں، جو صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی اور شافی ہو جائے گا۔ صرف میرے لیے نہیں، میرے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی اور شافی ہے وہ، اور خود آپ لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ جو میں لڑ رہا ہوں وہ تو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، پھونک پھونک کر خرچ کرنا ہے، اور یہ جو دے رہا ہوں یہ تمہیں نہیں دے رہا، یہ جو دے رہا ہوں یہ تمہیں نہیں دے رہا، یہ تمہیں نہیں دے رہا ہوں، یہ تو اللہ کو دے رہا ہوں، یہ تو جمع ہو رہا ہے میرے لیے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ عن قریب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آپ کے ہاں کسی نے دستے بھجوائے تھے بکرے کے، جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ جو بکرے کے دستے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہے موجود ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ 2 میں نے دے دیے اللہ کے راہ میں کوئی آیا تھا مانگنے کے لیے، وہ 2 میں نے اس کو دے دیے، وہ 2 ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے، اور ایک باقی ہے، ایک باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ یوں مت کہو کہ وہ 2 ختم ہو گئے اور یہ ایک باقی ہے، فرمایا وہ 2 جو تم نے دیے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر دیے ہیں آپ نے۔ تو دیکھو جو چیز اللہ کے نام پر دے دی جائے وہ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ باقی رہتی ہے۔ تو وہ جو 2 دیے ہیں آپ نے فقیر اور مسکین کو اور سائل کو آپ نے دے دیے 2، وہ 2 باقی ہے کیونکہ وہ جمع ہو گئے اللہ کے ہاں، ہمارے لیے وہ اللہ کے ہاں جمع ہو گئے، وہ 2 باقی ہیں، اور یہ جو ایک رہتا ہے یہ میں اور آپ کا لیں گے، یہ جو ایک رہتا ہے یہ میں اور آپ کا لیں گے، تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا جو ہم کا لیں گے، اور جو ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اور اللہ کے نام پر دیں گے، فقیر اور مسکین کو دیں گے، وہ کیا رہے گا؟ وہ باقی رہے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے لیے ہے اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہے گا، باقی رہنے والا ہے، وہ تمہارے لیے جمع ہوتا رہے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم نے ان کو دیا ہے،
اسی مال میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو ہمارا مال ہے. جب ہمارا مال ہے اور ہم نے دیا ہے تو پھر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو تو پھر آپ کو خرچ کرنا چاہیے. آپ کو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر.